بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ریاض عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مطابق۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 3 اپریل کے جو انہوں نے نوٹس لیا تھا قومی اسمبلی کے اجلاس کے بارے میں، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، جس کے مطابق اسپیکر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے آرڈر کو کالعدم قرار دیا تھا، اس کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے، اور جو سیفر یا خفیہ خط یا دھمکی آمیز خط جو سفارتی ذرائع سے آیا تھا، جس کا عمران خان بار بار ذکر کرتے رہے ہیں یا کرتے ہیں، یا ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اس کا اعلان کرتے ہوئے عدم اعتماد کی تاریخ کو مسترد کیا تھا، اس پہ تفصیل سے آرڈر لکھا گیا ہے۔ اس تفصیلی فیصلے میں نہ صرف قاسم سوری کے اقدامات کو کالعدم قرار دیا تھا اور صدر مملکت عارف علوی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے تمام اقدامات اور نگران کابینہ کے اقدامات کو بھی کالعدم قرار دیا تھا۔ جو اس فیصلے میں جو مختصر فیصلہ صادر فرمایا گیا تھا، اس میں کچھ تفصیلات دی ہیں، جس میں خاص کر 3 کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس اجلاس کو قانون کے مطابق نہیں چلایا گیا اور ڈپٹی اسپیکر نے قانون کو بیک رول کیا۔ پھر وزیر اعظم نے بھی ایسا اقدام اٹھایا، صدر مملکت نے بھی ان کے اقدامات کی تائید کی۔ جس خط کا بار بار ذکر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اب تک کرتے رہے ہیں، اس کے بارے میں کورٹ نے لکھا کہ نہ تو حکومت کی طرف سے، نہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی طرف سے، نہ وزیر اعظم کے وکیل کی طرف سے کوئی چیز یا کوئی لیٹر عدالت کو پیش نہیں کیا گیا، نہ بتلایا گیا، نہ ہی اراکین قومی اسمبلی کو دکھلایا گیا، اور جس کمیٹی کی بات سابق وزیر اعظم صاحب کرتے ہیں، اس نے بھی اس بات کو ڈینائی کیا اور اس کا کوئی وجود نہیں ملا۔ تیسری جو اہم بات ہے وہ اضافی نوٹ آنریبل جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب نے لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سابق حکومت نے قانون کے ساتھ فراڈ کیا ہے اور آرٹیکل 5 جو ہے وہ قانون کی پر عمل داری کا پابند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان یا اس کی کابینہ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے قانون کو روندا ہے اور اس کی پاسداری نہیں کی۔ اس کا جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں یا وکلاء ہیں، اس کا مطلب یہ لے رہے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اور قانون کی جو جس طرح قانون ہوتا ہے، جس طرح اس کی پاسداری کی جاتی ہے، تو اس طرح انہوں نے ایز اے وزیر اعظم، ایز اے صدر مملکت یا ایز اے اسپیکر اس کی پاسداری نہیں کی۔ اس فیصلے کے بعد وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور بتلایا ہے کہ حکومت پاکستان اس فیصلہ آنے کے بعد اس بات پر غور کر رہی ہے کہ کیوں نہ سابق حکومت کے خلاف
آرٹیکل 6 جس کا جو غداروں کے خلاف یا قانون شکنوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے وہ درج کرایا جائے، اور اس کے بارے میں وفاقی کابینہ میں بھی ڈسکس ہوا ہے، اور تمام جو موجودہ حکومت کے ممبران ہیں یا موجودہ حکومت کے اتحادی ہیں انہوں نے اس بات کی اجازت دے دی ہے، اور وزیر قانون اعظم طارق کو اس کا سربراہ بنایا گیا ہے کہ ایک کمیشن بنا کر اس پر تحقیقات کی جائیں۔ اگر سابقہ حکومت پر آرٹیکل 6 لگتا ہے تو ان پر لگایا جانا چاہیے۔ اب یہ کمیٹی جو ہے، اب یہ کمیشن جو ہے، یہ جب بن چکا ہے، اس کا آرڈر ہو چکا ہے، اس کی جب انکوائری کرے گا، اس انکوائری میں اگر یہ چیز آئی عمران خان یا اس کی کابینہ یا جنہوں نے قانون کی وائلیشن کی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ان کے خلاف کارروائی کرے گا۔ اگر کمیشن نے یہ سمجھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو آئین شکن ہیں، خاص کر جنرل مشرف پر بھی پارلیمنٹ نے آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ درج کیا، اس پہ کیس چلا، اور سابق جج جو سیٹھ صاحب تھے، وقار سیٹھ، انہوں نے ان کو پھانسی پہ لٹکانے کا آرڈر جاری کیا، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر ان کی موت بھی واقع ہو جائے تو ان کی میت کو بھی لٹکایا جائے۔ اتنا سخت فیصلہ انہوں نے دیا، اور ہماری عدالتوں نے اس کو پھر بھی باہر جانے دیا۔ ابھی وہ باہر بیمار ہے، اللہ پاک اس کو صحت دے، اور وہ پاکستان آ کر قانون کی جو ہے نا وہ حکمرانی کو قائم و دائم رکھتے ہوئے اپنی فیصلے کے خلاف اپیل کریں۔ یہ آرٹیکل 6 جو ہے جو عمران خان پر موجودہ حکومت لگانے جا رہی ہے، یہ بالکل اسی طرح کا ہے، لیکن ایک جمہوری حکومت اور ایک جو ہے نا جو مارشل لا یا حقوق سلب کر کے ایمرجنسی نافذ کر کے لگائی گئی ہو، اس میں فرق ہونا چاہیے۔ ہمارے سیاستدانوں کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ آج آرٹیکل 6 عمران خان پر لگ رہا ہے، اگر ہم سے بھی کل کو کوئی غلطی ہو گئی تو یہ ہم پہ بھی لگ سکتا ہے۔ اسی لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے، جو کمیشن بنایا گیا ہے، اس کو اس بات پر خوب غور و خوض کرنا چاہیے، اور تمام ممبران کو سیاسی حالات و واقعات کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ گزشتہ دنوں حیدرآباد میں ایک نجی ہوٹل پہ ایک سندھی نوجوان بلال کاکا کو لڑائی جھگڑے میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل کی وجوہات کچھ بھی ہوں لیکن وہ لسانی نہیں ہو سکتی۔ اس کے قتل کرنے کا مقصد کسی سندھی کو مارنا نہیں تھا، اس کے قتل جو تھا وہ ایک لڑائی تھی، ایک بل کی لڑائی تھی، یہ ایک بل کا جھگڑا تھا۔ تو ہمارے کچھ جو ملک میں امن نہیں چاہتے انہوں نے اس کو لسانی رنگ دینے کی کوشش کی، اور سندھیوں اور پٹھانوں میں فساد برپا کرنے کے لیے پورے صوبے میں جو ہے نا لسانیت کا پرچار کیا۔ ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں ان کو ہوٹل بند کیے گئے، اور پٹھان بھائیوں نے بھی کچھ سندھیوں کو تنگ کیا، لیکن سلام ہے سید مراد علی شاہ صاحب پر کہ انہوں نے اس لسانی تعصب کو پھیلنے نہیں دیا، اور خاص کر سید ناصر حسین شاہ صاحب اور پختون رہنماؤں کے جنہوں نے بیچ بچاؤ کر کے اپنے تمام لوگوں کو سمجھایا اور کہا کہ ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا وطن ہے، نہ کوئی یہاں پہ سندھی ہے، نہ یہاں پہ کوئی پٹھان ہے، نہ یہاں پہ کوئی پنجابی ہے، ہم سب ایک ہی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ ہے پاکستان۔ اور تمام برادریوں کو اور سب لوگوں کو اس بات کا سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے دشمن بہت ہیں، ہمارے دائیں بائیں دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایسے فسادات کرا کے ہمارے ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان فسادات سے بچنا چاہیے۔ ابھی بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہا ہے، سندھ میں 24 مئی کو بلدیاتی الیکشن ہوگا، اس میں ہمارے
جو پنجابی بھائی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، سندھی بھائی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، ہمارے پٹھان بھائی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، بلوچ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، ہمارے مہاجر بھائی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہم سب میں آپس میں بھائی چارہ پیدا کر کے الیکشن لڑنا چاہیے، جو کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی سندھی غیر سندھی کو ووٹ دینے کا نہ کہے، کوئی پٹھان غیر پٹھان کو ووٹ دینے کا نہ کہے، بلکہ ہم سب بھائی ایک ساتھ بیٹھ کے ایک ہی جماعت کو یا دوسری جماعت کو ایز اے جماعت تو ووٹ دیں، ایز اے فرقہ یا ایز اے قوم ووٹ نہ دیں۔ لہٰذا میری تمام سندھی، پنجابی، سرائکیوں، مہاجروں اور پٹھانوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ سب ایک قوم بنیں، اور وہ قوم پاکستانی ہونا چاہیے۔ کسی لسانی گروہ سے، کسی لسانی تنظیم سے ہمیں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی موجودہ حکومت جب سے مرز وجود میں آئی، مہنگائی میں پہلے کی نسبت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اس کی مین وجوہات پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اضافہ تھا۔ پیٹرول تقریباً 150 جو ہے نا روپے مہنگا ہو گیا۔ اب جب عالمی سطح پر خلیجی ممالک میں پیٹرول کی مصنوعات پر کمی آئی ہے، ان کی قیمتوں میں گراؤ آیا ہے، تو حکومت پاکستان نے بھی اس پہ 18 روپے کچھ پیسے پیٹرول پر اور 40 روپے کچھ پیسے ڈیزل پہ کم کیے ہیں۔ شکر الحمدللہ، اچھا کیا۔ لیکن جو قیمتیں پیٹرول کی قیمتوں سے، جو چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ان کو بھی کنٹرول کرنا موجودہ حکومت پر لازم ہے، اور تمام صوبائی حکومتیں اپنی اس طرح کی تنظیمیں بنائیں اور قانون پر عمل درآمد کرائیں کہ جس تناسب سے کم از کم پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، اس تناسب سے مہنگائی میں بھی کمی آنی چاہیے۔ گزشتہ دنوں ایک خاتون رہنما طیبہ گل نے سابق چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال پر ہراسمنٹ کے بارے میں پریس کانفرنس کی، اور بعض ٹی وی چینلز پر اور اخبارات میں بھی اس بات کی تشہیر کی گئی، بقول اس کے کیس کو ایک کیس کے سلسلے میں جسٹس صاحب سے بار بار ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھے طرح طرح کے بہانے لگائے۔ میں ان باتوں پہ نہیں جانا چاہتا، نہ ہی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں صرف جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ایک انکوائری وزیر اعظم کے لیول تک اور پرائم منسٹر ہاؤس تک جاتی ہے اور اس کا کچھ نتیجہ نہیں نکلتا، تو میری پاکستان کی بہنیں، بیٹیاں، بہو کیا سوچیں گی؟ اگر اس نے اس شکایت کی، اس بات کی، اور وزیر اعظم نے اس کو بلایا، ان کے پرسنل سیکرٹری اعظم خان نے بھی بلایا، انہوں نے اس کی بات سنی، اور اس خاتون نے الزام لگایا کہ مجھ سے اور میرے شوہر سے موبائل لے لیے گئے، اور 1.5 مہینہ ہمیں پی ایم ہاؤس میں رکھا گیا، اور ہمیں یہ کہا گیا کہ اس بات کی انکوائری ہو رہی ہے۔ لیکن جب وہ باہر نکلے تو حالات و واقعات کچھ اس طرح تھے۔ اس خاتون کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی انصاف دیا جاتا، ہمارے الزامات پر کوئی انکوائری قائم کی جاتی، کوئی کمیشن بنتا، لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے، جو جسٹس جاوید اقبال صاحب تھے، ان کو بلیک میل کیا، اور اس کی وجہ سے جو پی ٹی آئی پر کے اراکین پر مقدمات تھے وہ ختم کرائے، جو کاف لیگ کے اراکین پر الزامات تھے نیب کے، ان کو ختم کرایا، بلکہ اپوزیشن کے اراکین کو بھی اندر کروایا اور اس کو بلیک میل کرتے رہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ پی ایم تک، پرائم منسٹر ہاؤس تک ایک لیڈی اپنی شکایت لے کے چلی گئی، لیکن نہ تو اس کی انکوائری ہوئی، نہ بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایک سیاسی ڈرامہ ہے اور یہ اس سے نون لیگ یا فلاں فلاں کرا رہے ہیں۔
ٹھیک ہے ابھی کوئی سیاسی جماعت کرا رہی ہوگی، کوئی الزامات کسی نے اس کو کہے ہوں گے، لیکن جب ایک خاتون آپ تک پہنچتی ہے آپ اس کے لیے کوئی انکوائری کا بندوبست تو کریں، آپ اس کے لیے کوئی کمیشن تو بنائیں، کیا وہ سچ کہہ رہی ہے یا کیا وہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد اس پر مختلف قسم کے مقدمات بنائے گئے جو تمام کے تمام جھوٹے ثابت ہوئے، اس پر جو الزامات تھے اس محترمہ پر ختم ہو گئے۔ موجودہ حکومت نے شہباز شریف صاحب کی نگرانی میں اس بات کے لیے کمیشن قائم کر دیا ہے، اور وفاقی کابینہ نے بھی اس کی منظوری دے دی ہے کہ کیا یہ خاتون جھوٹی ہے یا یہ سچی ہے۔ اگر یہ خاتون سچی ہے تو اس کے جو ہے نا اس جسٹس صاحب پر اور اس وقت کے وزیر اعظم صاحب کے پاس جنہوں نے 1.5 مہینہ اس کو اپنی جگہ پہ رکھا، تو موجودہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ایک کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جلد اس کمیشن کا اعلان ہو جائے گا، تاکہ ان الزامات، یہ صرف الزامات نہیں ہیں، ہماری پاکستان کی بہو بیٹیاں اس بات کی منتظر ہیں کہ طیبہ خاتون یا طیبہ گل کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا، اور اگر اس بات کی تحقیقات ہوتی ہیں تو یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ کیا اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا یا کچھ ایسا تھا۔ ہمارے سابق جسٹس پر اور بھی 1-2 خواتین نے الزامات لگائے تھے، لیکن سابقہ حکومت نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ ایک خاتون نے کوئی ویڈیو بھی جاری کی تھی جس میں وہ ظاہر ہوتے ہیں جسٹس صاحب، اور یہ طیبہ کل نے بھی ان کی آڈیو ریکارڈنگ اور ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ تو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ان معاملات کی تحقیقات ضرور کرنی چاہیے، اور امید ہے کہ یہ کمیشن ایک اعلیٰ قانونی لوگوں پر بنے گا تاکہ اس کا نتیجہ بھی نکل سکے۔ چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ نے شکایت درج کرائی ہے وفاقی حکومت کو کہ مجھے فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے، کیونکہ ایک خاص جماعت جو مجھے اور میری فیملی کو مختلف الزامات کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور ہمیں جو ہے نا پریشان کیا ہوا ہے، اور ہمیں ان سے جان کا خطرہ ہے اور ہمیں تحفظ کیا جائے۔ وفاقی حکومت نے ان کے لیے اعلیٰ سیکیورٹی کا انتظام کیا ہے، اور ان کے گھر پہ اور ان کے گھر کے باہر لوگوں کو لگا دیا گیا ہے، اور ان کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ لیکن سوچنے کی جو بات ہے کہ ایک چیف الیکشن کمشنر کہ الیکشن کمیشنر جو ایک آزاد ادارہ ہے، اگر اس کے خلاف اگر وہ محفوظ نہیں، اس کو دھمکیاں دی جا سکتی ہیں، تو ایک عام انسان جس کا قانون کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اگر ایک الیکشن کمشنر خود خوف زدہ ہے اور خوف زدگی میں وہ الیکشن بھی کروا رہا ہے، ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب بار بار اس کو ہر جلسہ گاہ میں تھریٹ دے رہے ہیں۔ یہ چیف الیکشن کمشنر نہ تو ذوالفقار علی بھٹو نے لگایا تھا، نہ عمران نے، نہ تو شہباز شریف نے، یہ لگایا بھی عمران خان نے تھا، لیکن اس کے خلاف اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ حکومت پاکستان عمران خان کے الزامات اور ان کے تحفظات بھی سنیں، اور اس مسئلے کو بھی جس طرح سیاسی مسائل حل کیے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ سرکار کا ملازم ہے، وہ نہ میرا ملازم ہے، نہ عمران خان کا ملازم ہے، نہ وہ نواز شریف کا ملازم ہے، اس کو تحفظ دینا حکومت پاکستان کا، چیف جسٹس آف پاکستان کا، اور جو ہے نا آرمی چیف کا جو ہے نا لازم ہے۔ بارشیں ہر سال ہوتی ہیں، لیکن اس سال سندھ میں اور پورے پاکستان میں شدید بارشیں ہوئی ہیں، خاص کر کراچی میں جو بارشیں ہوئی ہیں، اور ان کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے۔ دیکھیں، ہر سال ہماری حکومتیں ایک رین کا فنڈ رکھتی ہیں، نالوں کی صفائی کی جاتی ہے، اور جو ہمارے صفائی کا نظام ہے اس کو بہتر کیا جاتا ہے،
ہماری حکومتیں کہنے کو تو یہ کہتی ہیں لیکن اس کے انتظامات نہیں کرتے۔ اتنے بڑے شہر میں اور خاص کر ڈی ایچ اے کی جگہ میں جہاں پہ اتنے مہنگے مہنگے فلیٹ اور مہنگے مہنگے بنگلوز ہیں، وہاں پہ اگر جو ہے نا پانی کا بہاؤ کا کوئی طریقہ نہ ہو اور بارش کے پانی کو نکالنے کا کوئی طریقہ کار نہ ہو تو یہ حکومت کی ناکامی ہوتی ہے۔ اور ڈی ایچ اے جو اتنے سارے ہم سے فنڈ لیتا ہے یا اتنے ڈیوز لگاتا ہے، اگر وہ روڈیں جو ہے بہتر کر سکتا ہے تو اس کو آب پاشی اور پانی کے نکاس کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اور مجھے امید ہے کہ آئندہ اس طرح کے حالات و واقعات کو بہتر بنانے کے لیے سندھ حکومت ضرور اقدامات کرے گی۔ اب آپ آتے ہیں آخری آپشن پہ۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن آج ہو رہے ہیں، 20 حلقوں میں سخت مقابلہ ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے ضمنی انتخابات ہیں۔ اس میں 2 سیاسی پارٹیوں کی جان لگی ہوئی ہے اور ان دونوں سیاسی پارٹیوں کی بقا اس الیکشن پہ ہے۔ عمران خان نے اس الیکشن مہم کو پرزور طریقے سے چلایا ہے اور اس کے مقابلے میں مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اس الیکشن کو پرزور طریقے سے ہینڈل کیا ہے، کیونکہ ہمارے الیکشن کے آئین کے مطابق کوئی وزیر، کوئی وفاقی وزیر، صوبائی وزیر یا کوئی ایسا سیاسی عہدیدار جو کسی گورنمنٹ کے میں وزارت پہ ہو یا پارلیمانی سیکرٹری ہو یا سپیکر ہو تو وہ الیکشن کی مہم میں حصہ نہیں لے سکتا۔ اس لیے مسلم لیگ نون کے چند صوبائی وزراء، 2 وفاقی وزراء نے بھی استعفیٰ دے کے الیکشن کی مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان 20 حلقوں میں وہ اراکین اسمبلی زیادہ تر حصہ لے رہے ہیں جو پی ٹی آئی سے منحرف ہوئے تھے اور عدالت نے ان کو منحرف ہونے پر جو تھی ان کی سیٹیں ڈی سیٹ کر دی تھیں، سیٹیں ختم کر دی تھی اور الیکشن کمیشن نے اس پر دوبارہ انتخابات کا حکم دیا تھا۔ پی ٹی آئی ایک طرف سے وفاقی حکومت سے استعفے دے چکی ہے لیکن الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن صوبائی لیول پر چاہے وہ پنجاب ہو یا کے پی کے میں ہو وہاں پہ موجود ہے۔ وفاق میں وہ موجود نہیں رہنا چاہتی، صوبوں میں وہ موجود رہنا چاہتی ہے۔ صوبائی وزیر اعلیٰ کے الیکشن پر پچھلی دفعہ اس نے بائیکاٹ کر دیا، پھر دوبارہ الیکشن ہوا، پھر کورٹ میں گئے۔ اب انہوں نے باہمی طور پر سپریم کورٹ نے پہلے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، پھر ہائی کورٹ میں بھی پی ٹی آئی گئی تھی، خود انہوں نے مٹھائیاں بھی بانٹیں، بعد میں اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ اب خود ہی انہوں نے پہلے کہتے تھے یہ وزیر اعلیٰ جو ہے نا وہ جیلی ہے، بعد میں عمران خان صاحب نے بھی، پرویز الہی صاحب نے اس کو وزیر اعلیٰ تو مان لیا، لیکن اس بات پہ چلے گئے کہ اب اس کا الیکشن جو ہے ضمنی انتخاب کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ہوگا۔ اب اس الیکشن کے نتیجے میں دیکھنا ہوگا کہ کون سی جماعت جیتتی ہے، کیا حمزہ شہباز شریف برقرار رہتے ہیں، پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بنتے ہیں یا کچھ اور ہوتا ہے۔ اب 3 سیٹوں کی صرف لیڈ ہے مسلم لیگ نون کو، حمزہ شہباز کو، ان میں سے 2 جس میں جلیل شرک پوری نے آج استعفیٰ دیا اور ایک اور ایم پی اے کو بھی نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ 3 میں سے 2 اور چلے گئے، اب رہ گئی 1 سیٹ کی اکثریت۔ دیکھیں ہمارے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی 1 سیٹ پر 5 سال حکومت کر گئے تھے، لیکن اس میں 1 سیٹ پہ تو حکومت کر رہے ہیں۔ اب جو الیکشن آ رہا ہے، آج جو الیکشن ہے، اس میں کون سی پارٹی جیتتی ہے، اس وزیر اعلیٰ کا قائم رہنا یا نہ رہنا اس پر منحصر ہے۔ ان 20 حلقوں میں 175 امیدوار جو ہے نا میدان میں ہیں۔ یہ حلقے لاہور میں، ملتان میں، راول پنڈی اور مظفر گڑھ، لیا، بہاول نگر کی سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے، جس میں سے تقریباً 10 اراکین اسمبلی وہ ہیں جو آزاد الیکشن لڑ کر بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، لیکن پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے بعد
آخری وقت میں انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی اور مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا، جس کو بعد میں عدالتوں نے کالعدم قرار دے کے دوبارہ الیکشن لڑا۔ اب جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں راولپنڈی کی سیٹ ہے، اس پہ راجہ صغیر آزاد الیکشن لڑے تھے، اب نون لیگ کے اس پہ سیٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں لیفٹیننٹ کرنل شبیر امان صاحب ہیں، یہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں۔ خوشاب سے ملک امیر حیدر سنگھا، ان کے بھائی تھے ملک غلام رسول، وہ منحرف ہوئے تھے، اب ان کو ٹکٹ دیا گیا نون لیگ کا، اور حسن اسلم جو ہے پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں۔ ان کے مقابلے میں آصف بھا جو صوبائی وزیر رہ چکے ہیں نون لیگ کے، پچھلی دفعہ نون لیگ کے امیدوار تھے، اس دفعہ نون لیگ نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا، وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے حامد نواز ٹوانا، ان کو پی ٹی آئی نے پہلے الیکشن لڑوایا تھا، اس دفعہ پی ٹی آئی نے ان کو اپنا ٹکٹ نہیں دیا، وہ بھی آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہاں پہ 4 امیدوار ہیں اور چاروں میں ٹف مقابلہ ہے، دیکھتے ہیں کون سی جماعت نے زیادہ محنت کی ہے اور کون سی جماعت یہاں سے جیتتی ہے۔ اسی طرح بکھر کا حلقہ ہے پی پی 90، اس میں سعید اکبر خان نوانی ہیں، یہ بھی آزاد حیثیت سے الیکشن انہوں نے لڑا تھا، بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، اور اب پی ٹی آئی سے منحرف ہو کے وہ نون لیگ میں چلے گئے ہیں۔ نون لیگ کے ٹکٹ پہ اب یہ ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں جو عرفان اللہ نیازی ہے، یہ پچھلے الیکشن میں مسلم لیگ نون کا امیدوار تھا، اس الیکشن میں مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا، پی ٹی آئی نے اس کو ٹکٹ دیا، اب یہ سعید اکبر نوانی کے مقابلے میں الیکشن لڑے گا۔ اسی جگہ پہ، اسی حلقہ پہ بکھر 90 سے جو ایم این اے ہیں وہ سعید اکبر نوانی کے بھائی ہیں رشید اکبر نوانی، اور یہ 4 دفعہ یہاں سے ایم این اے بن چکے ہیں۔ اس میں دیکھنا ہوگا کہ کیا جو پی ٹی آئی کے منحرف رکن ہیں سعید اکبر نوانی، کیا پی ٹی آئی کے ممبران یا عمران خان کے جو جلسہ تھا بہت بڑی تعداد میں تھا اور بہت سارے لوگوں نے اس میں شرکت کی، دیکھتے ہیں اس جگہ پہ عمران خان کا جادو چلتا ہے یا مسلم لیگ کا سحر کامیاب رہتا ہے۔ اس طرح فیصل آباد کا حلقہ ہے 97، اس میں محمد اجمل چیمہ جو ہے نا یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اس سے پہلے یہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے تھے، اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کو اور نون لیگ دونوں اراکین کو ہرا دیا تھا، اور اس کے مقابلے میں علی افضل سائی ہیں جو 2018 میں نون لیگ کے امیدوار تھے۔ اس طرح جھنگ میں پی پی 125 میں فیصل حیات صاحب ہیں، یہ نون لیگ کے امیدوار ہیں، یہ آزاد حیثیت سے یہ الیکشن جیت کے گئے تھے، بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، اور یہاں سے جو پی ٹی آئی کے پہلے امیدوار تھے، نون لیگ کے جو پہلے امیدوار تھے میاں محمد اعظم چیلا، اب وہ ان کا مقابلہ کریں گے۔ جھنگ پی پی 127 سے میر محمد اسلم بھروانہ آزاد حیثیت سے جیتے تھے اور اب یہ نون لیگ کے امیدوار ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں مہر محمد نواز بھروانہ، یہ 4 دفعہ پہلے جو ہے نا الیکشن جیت چکے ہیں، اور یہ اسلم بھروانہ ان کو پہلے شکست دے چکے ہیں۔ اس طرح پی پی 140 شیخ پورہ سے خالد محمود مسلم لیگ نون کے ممبر ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے منحرف رکن ہیں، ان کا مقابلہ ہے خرم شہزاد ورک سے، ان کا مقابلہ بڑا کانٹے دار دکھائی دے رہا ہے۔ اس طرح لاہور کے 4 حلقے ہیں، چاروں میں انتہائی کانٹے دار مقابلہ ہے، جس میں ایک علیم خان کی سیٹ خالی ہوئی تھی، ایک نذیر چوہان کی، تو اس پہ یہ لاہور جو ہے وہ مسلم لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ اس گڑھ میں پہلے بھی مسلم لیگ جیتی تھی، جو اراکین صوبائی اسمبلی یہاں سے پی ٹی آئی کے جیتے تھے وہ چاروں کے چاروں منحرف ہو چکے ہیں، یعنی کہ وہ جو تھے وہ انہوں نے نون لیگ میں چلے گئے تھے، عدالت نے ان کو مرم کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ نون لیگ کا یہ گڑھ قائم رہتا ہے یا یہاں سے پی ٹی آئی کا بلہ چل کے اس کو صفایا کرتا ہے۔ اس طرح چلتے ہوئے جناب ہم چلتے ہیں ساہیوال میں امین ذوالقرنین مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور یہ ترین گروپ کے خاص تھے،
انہوں نے بغاوت کی پی ٹی آئی سے اور یہ نون لیگ میں چلے گئے۔ چلے ملتان چلتے ہیں۔ ملتان میں بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے۔ جو آزاد رکن تھے محمد سلیمان نعیم 2018 میں، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں سے شکست دی، انہوں نے مسلم لیگ کے امیدوار کو یہاں سے شکست دی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمارے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بھی یہاں سے انہوں نے شکست دی تھی۔ ایک تاجر رہنما ہیں، بڑے فلاحی کام کرتے ہیں۔ اب ان کا مقابلہ اپنے موجودہ اس علاقے کے موجودہ ایم این اے زین قریشی سے ہے۔ زین قریشی جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں۔ شاہ محمود قریشی جو سینئر وائس چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے۔ یہاں پہ مقابلہ بڑا ٹف ہے، کیونکہ پہلے وہ آزاد سب جماعتوں کو ہرا چکے تھے۔ اب عمران خان کے یہاں بار بار آنے پر اور شاہ محمود قریشی کی الیکشن کمپین کی وجہ سے کچھ مقابلہ بنا ہے۔ جو سلیمان نعیم ہے، اس کی حمایت جو ہے نا سید یوسف رضا گیلانی اور اس کے بیٹے بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں۔ دوسری طرف شاہ محمود قریشی جو کہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور پی ٹی آئی کے بھی سینئر رکن ہیں، ہمارے وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں۔ اس سے اور بڑھ کر یہ کہ جو ایم این اے وہیں پہ موجود ہے، یعنی کہ اسی حلقے کا ایم این اے ہے اور اسی سیٹ پہ ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کون کامیاب ہوتا ہے۔ کیا شاہ محمود قریشی کی بار بار پارٹیاں بدلنا، یا سلیمان نعیم کی ملتان میں خدمات، یوسف رضا کی خدمات، یا پھر پی ٹی آئی کا بیانیہ، یا مسلم لیگ نواز شریف کی بڑھتی ہوئی مقبولیت یہاں پہ کس نتیجے پر پہنچتی ہے۔ اس طرح مظفر گڑھ کے حلقے ہیں، اس میں بھی کانٹے دار مقابلہ ہے، کیونکہ ایک حلقہ پی پی 272، اس میں زہرہ باسط بخاری صاحبہ نون لیگ کی امیدوار ہیں۔ اس سے پہلے جو ایم این اے وہاں کا باسط سلطان بخاری، ان کی والدہ ایم پی اے تھی، اور یہ باسط سلطان بھی پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے تمام اراکین اسمبلی کو یا ہرا کر یہ سیٹ جیتے تھے۔ صوبائی سیٹ بھی جیتے تھے، قومی سیٹ بھی جیتے تھے۔ صوبائی پہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا اور پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے، اور اپنی والدہ کو اپنی سیٹ پہ الیکشن لڑایا تھا جو جیت گئی تھی۔ اب اسی سیٹ پہ وہ اپنی بیگم محترمہ زہرہ باسط بخاری صاحبہ کو لے آئے ہیں۔ اب ان کے مقابلے میں ہیں جو ہیں معظم جتوئی صاحب ہیں، جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ معظم جتوئی کا خاندان بھی مختلف ادوار میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل رہا ہے، اور ان کے عبدالقیوم جتوئی صاحب وزیر بھی رہے ہیں۔ ابھی اس نے پچھلی دفعہ مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن لڑا تھا، ہار گئے تھے۔ اب یہ دونوں خاندان، جو بخاری خاندان ہے اور جتوئی خاندان ہے، وہاں پہ گوپانگوں کی بھی بہت اکثریت ہے، سرائکی خطہ ہے، اور اس میں دیکھنا ہوگا کیا باسط بخاری صاحب کی جو کمپین ہے وہ چلتی ہے، وہاں پہ مریم نواز شریف صاحبہ کا جو بیانیہ ہے وہ چلتا ہے، یہ بلہ سب پہ باری رہتا ہے۔ بہرحال اس طرح مظفر گڑھ کا دوسرا بھی حلقہ ہے، اس میں سبطین رضا مسلم لیگ نون میں کے ممبر ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ اتنا پائیدار نہیں ہے اور تقریباً یک طرفہ ہے۔ اس لیا میں محمد طاہر رندھاوا جو ہے، یہ پہلے آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئے تھے، اب نون لیگ کی طرف سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں بہت اچھا اور بڑا زبردست خاندانی مقابلہ ہے۔ اس میں سردار فاروق احمد خان لغاری اور جو ذوالفقار کھوسا ہیں، یہ بہت بڑے خاندان ہیں وہاں پر، اور ان خاندان ہی جیتتے رہے ہیں۔ ان کا وہاں پہ جو بھی امیدوار کھڑا ہوتا ہے وہ تقریباً مقابلہ جو ہے نا یہ لغاریوں پہ اور کھوسوں میں ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ یہاں سے جو جیتے تھے وہ فاروق کھوسا صاحب ہیں، ایم این اے۔ ابھی ان کا بیٹا عبدالقادر کھوسا جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہا ہے، اور سیف الدین کھوسا جو پچھلی دفعہ نون لیگ کی ٹکٹ پہ کھڑا تھا، اس دفعہ وہ پی ٹی آئی کے اس پہ کینڈیڈیٹ ہے، اور یہ اس کے والد صاحب ذوالفقار کھوسا صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہ چکے ہیں، اور اس کا بھائی دوست محمد کھوسا بھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے۔ اس طرح بہاول نگر کا ایک حلقہ ہے پی پی 237،
فدا حسین کاکولا وٹو یہ مسلم لیگ نون کا امیدوار ہے، اور اس کے مقابلے میں آفتاب محمود ہے جو کمزور امیدوار ہے۔ اب ان 20 حلقوں کے نتائج یہ بتائیں گے کہ کون سی جماعت کامیاب رہتی ہے، کس کا بیانیہ زور پکڑتا ہے۔ یہ ضمنی انتخاب نہیں ہے، یہ بڑے الیکشن سے بھی بڑے الیکشن ہے۔ دونوں جماعتوں بلکہ 9 جماعتوں ایک طرف یعنی پی ڈی ایم ایک طرف اور عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی ایک طرف، ان سب کی بقا کا مسئلہ اس الیکشن پہ ہے۔ جو جماعت یہ الیکشن جیت گئی، سمجھو کہ آئندہ آنے والا الیکشن اور آئندہ آنے والی حکومت اسی کی ہوگی۔ اگر عمران خان صاحب کی پارٹی 12 سے 13 سیٹیں لے جاتی ہے اور وزارت اعلیٰ پنجاب ان کے پاس آ جاتی ہے تو وفاقی حکومت کا کیا بنے گا؟ کیا جو ہے ہمارے وزیر اعظم استعفیٰ دیں گے؟ کیا ہمارے وزیر اعظم وہ کرسی چھوڑ دیں گے یا الیکشن کا اعلان کریں گے؟ اور اگر جس طرح عمران خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوگی، الیکشن کمیشنر سے ملا ہوا ہے، اگر عمران خان صاحب یہ سیٹیں ہار جاتے ہیں، مسلم لیگ نون اکثریت حاصل کر لیتی ہے، تو کیا وہ اس الیکشن کو تسلیم کریں گے یا اس الیکشن کو تسلیم نہیں کریں گے؟ اگر اس الیکشن میں وہ کامیاب نہ ہوئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ صوبائی سیٹوں سے بھی استعفیٰ دے دیں گے، کیونکہ اب ان کے پاس کھیلنے کے لیے کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں آئندہ پروگرام میں۔ ریاض عارف کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔